جنیوا میں 9 جون کو ایران امریکہ معاہدہ پاکستان میزبان ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا فیلڈ مارشل محسن نقوی اور اسحاق ڈار کو خراج تحسین۔ کہا یہ معاہدہ صرف 2 ممالک کا نہیں بلکہ امن اور مکالمے کی فتح ہے۔ فیلڈ مارشل نے جنگ بندی کے لیے شب و روز محنت کی۔ محسن نقوی نے امن عمل میں اہم ذمہ داریاں انجام دیں۔ اللہ نے پاکستان کو جو عزت دی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ عالمی معاشی استحکام کے ثمرات ہر پاکستانی تک پہنچائیں گے۔ وزیر اعظم نے امن معاہدے پر قومی اسمبلی کی گیلری میں موجود ایرانی سفیر کو مبارکباد دی۔ انتہائی مثبت کردار ادا کرنے پر سعودی ولی عہد، امیر قطر، ترک صدر اور چین کے صدر کا بھی شکریہ ادا کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے ساتھ معاہدے کا اعلان۔ کہا ابنائے حرمز جمعے سے کھل جائے گی۔ نیتنیاہو کی مخالفت کے باوجود معاہدہ طے پایا۔ عظیم معاہدہ پورے خطے میں امن اور سلامتی لے کر آئے گا۔ ایران کو محدود سطح پر یورینیم افزودگی کی اجازت ہوگی۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ امن معاہدے کی تصدیق کر دی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ معاہدے پر جمعے کو جنیوا میں دستخط ہوں گے۔ ہم ہر صورت معاہدے کی پاسداری کریں گے۔ لبنان میں جنگ بندی معاہدے کا حصہ ہوگی۔ لبنان کی خود مختاری کا احترام کیا جائے گا۔ اسماعیل بقائی نے واضح کیا کہ امریکہ اور اسرائیلی جارحیت سے ہونے والا نقصان کبھی نہیں بھولیں گے۔ محسن نقوی نے آگ کے دریاؤں میں پل باندھا، انتھک محنت سے عالمی امن معاہدے کی بنیاد رکھی۔ حالت جنگ میں ایران جا کر حساس ملاقاتیں کی۔ وہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ہمراہ تہران بھی گئے۔ آج سب سے پہلے دنیا کو امن کی صبح طلوع ہونے کی خوشخبری دی۔ محسن نقوی اس معاہدے کے اہم ترین معمار ثابت ہوئے۔ عالم برادری کی پاکستان کو شاباش۔ امریکہ ایران امن معاہدے کا خیر مقدم۔ سعودیہ، قطر، برطانیہ، آسٹریلیا، ترکی، فرانس نے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ معاہدے کے لیے سازگار حالات اور ثالثی پر پاکستان کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق معاہدہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششوں سے ممکن ہوا۔ چین کا ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت تک پہنچنے کا خیر مقدم۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ امید ہے مفاہمتی یادداشت پر دستخط طے شدہ وقت پر ہو جائیں گے۔ متعلقہ فریق مکالمے اور مذاکرات کے ذریعے پرامن آپشن کے لیے پرعزم رہیں گے۔ امید ہے ابنائے حرمز میں محفوظ آزادانہ بحری آمد و رفت بحال کی جائے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا فیلڈ مارشل کو زبردست خراج تحسین۔ کہا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے تاریخ رقم کر دی۔ انہوں نے ایک بار پھر وہ کر دکھایا جو ملک نہیں دنیا کے لیے ضروری تھا۔ محسن نقوی نے فیلڈ مارشل کی تصویر شیئر کر کے انہیں ہیرو قرار دیا۔ ایران معاہدہ مشرق وسطی کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا فاکس نیوز کو انٹرویو۔ جے ڈی وینس نے امریکی صدر کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ ایران کے ساتھ نئے دور کے آغاز کی امید ظاہر کی۔ کہا معاہدے سے تیل اور گیس کی قیمتیں مستحکم ہونے کی توقع ہے۔ اسپیکر ایاز صادق کا وزیر اعظم کو کامیاب مذاکرات پر سلام۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور اسحاق ڈار کی کوششوں کو بھی سراہا۔ اسپیکر نے محسن نقوی کی خدمات کو سراہا، مبارکباد دی۔ ایاز صادق نے کہا کہ پاکستانی قیادت نوبل انعام کی مستحق ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی مسلسل محنت کی تعریف کی۔ امریکہ ایران معاہدے پر ایرانی عوام کو بھی مبارکباد دی۔ کھلاڑیوں کے سینٹرل کانٹریکٹ میں بڑی اصلاحات۔ ڈومیسٹک کرکٹ میں شرکت کانٹریکٹ کے لیے لازم قرار۔ 85% کانٹریکٹ ڈیٹا کی بنیاد پر ہوگا۔ ٹیسٹ کرکٹرز کے لیے اضافی مراحت کا اعلان۔ پرانے اے بی سی اور ڈی کیٹیگری ماڈل کے خاتمے کی تجویز۔ 5 واضح فارمیٹ ٹریکس متعارف۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی پریس کانفرنس۔ بولے 2026 سے نیا سینٹرل کانٹریکٹ سسٹم نافذ ہوگا۔ کھلاڑیوں کی کارکردگی پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ محرم الحرام کا چاند نظر نہیں آیا۔ یکم محرم 17 جون بروز بدھ ہوگی۔ یوم عاشور 26 جون بروز جمعہ ہوگا۔ چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کا اعلان۔ محرم کے چاند کی رویت کے لیے بادشاہی مسجد میں مرکزی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ ملک بھر سے زونل کمیٹیوں نے شہادتیں ریکارڈ کرائیں۔
مریم نواز کی کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو محرم کے دوران ہر وقت فیلڈ میں رہنے کی ہدایت، جلوسوں کے راستوں پر فل پروف سیکیورٹی اور بہترین انتظامات یقینی بنانے کا حکم۔ حکومتی سطح پر پانی اور شربت کی سبیلوں کے انتظامات کی بھی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عوام نے پہلی بار صاف ستھرا پنجاب دیکھا، تمام محکمے بہترین ہم آہنگی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ پاکستان ایئر فورس کا تربیتی طیارہ مردان کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ حادثے میں فلائٹ لیفٹیننٹ محمد قاسم عبداللہ اور لیفٹیننٹ طاہا عباسی شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق قاسم عبداللہ کا تعلق PAF جبکہ طاہا عباسی پاکستان نیوی سے تھے۔ حادثے کی تحقیقات کے لیے بورڈ آف انکوائری تشکیل دے دیا گیا۔ صدر، وزیر اعظم، وزیر داخلہ، فیلڈ مارشل اور سروسز چیفز کا واقعے پر افسوس اور دکھ کا اظہار۔ شہداء کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا بھی اظہار کیا گیا۔ کاؤنٹ ڈاؤن شروع، پنجاب کا 5131 ارب کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا۔ تنخواہوں کے لیے 650 ارب، پینشن کے لیے 505 ارب سے زائد مختص۔ NFC کے تحت 3793 ارب ملنے کا تخمینہ۔ صوبائی محصولات کی مد میں 1330 ارب کی آمدن متوقع۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے منظوری دے دی۔ صوبائی کابینہ کل منظوری دے گی۔ گورنر پنجاب نے کل 2 بجے پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا۔ 35 مطالبات مان لیے پھر بھی احتجاج کیوں؟ وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کا سوال۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو تشدد اور انتشار چھوڑنے کا مشورہ۔ کہا مہاجرین کی 12 سیٹوں کو کمرے میں بیٹھ کر ختم نہیں کیا جا سکتا، یہ معاملہ آئینی طریقے اور بات چیت سے حل ہوگا۔ پاکستان کی سفارتی کامیابی پر یوم تشکر کا اعلان۔ گلگت بلتستان میں ری پولنگ کا مطالبہ مسترد، کامیاب امیدواروں کی جیت برقرار۔ چیف الیکشن کمشنر نے تمام درخواستوں پر فیصلے سنا دیے۔ استور، داریل، دیامر اور تانگیر کے انتخابی نتائج برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ شرح سود 11.50% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ مرکزی بینک کے مطابق آئندہ مہنگائی میں کمی کی توقع ہے۔ سونے کی اونچی اڑان، ایک دن میں بڑی چھلانگ۔ فی تولہ سونا ایک ہی دن میں 10,800 روپے مہنگا۔ فی تولہ سونا 4,55,136 روپے پر پہنچ گیا۔ فی تولہ چاندی 230 روپے اضافے سے 7,509 روپے پر پہنچ گئے۔